عزیزان گرامی قدر و موالیان حیدر کرار و ماتمداران مظلوم کربلا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ سلسلہ مجالس کی آج یہ چھٹی مجلس جس میں میں آپ کی خدمت میں موضوع خلافت اور امامت کو عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج کی سب سے بڑی نیڈ اور ضرورت یہی ہے کہ انسان خلافت اور امامت کو پہچان سکے، کہ خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کیا تھا اور جو امامت کا سلسلہ آج تک باقی ہے یہ کیا چیز ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم نے اس سال اس موضوع کو چنا، کیونکہ دنیا کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اسی امامت کی دشمن ہوئی ہے، اور اگر جو لوگ اسی امامت کے فالورز ہیں حقیقی طور میں، ان کو اللہ نے سکون بھی دیا ہوا ہے اور اطمینان بھی دیا ہوا ہے اور کامیابی بھی دی ہے۔ دنیا کی کسی کونے میں بھی ہوں، خلافت کو قبول کرنے والوں کا آج حال آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، توجہ ہے عزیزان گرامی، اور امامت کو اپنے دلوں میں رکھنے والوں کا حال آپ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ خلافت کے ماننے والے آج کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں، کہاں جائیں، لیکن امامت والے، جملہ حوالے کر رہا ہوں اگر متوجہ ہیں، امامت والے اس عظیم اور اس مضبوط درخت کی طرح ہیں، روایت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کی جڑ زمین کی تہ تک ہے اور جن کی شاخیں آسمان تک جا کے ملتی ہیں، انہی کو تو قرآن کی زبان میں شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے، اور ان کے خلاف جو ہیں وہ شجرہ ملعونہ کہے جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آج ہم جو ہے یار واضح ہو گیا کہ جو لوگ کٹی پتنگ کی طرح اڑ رہے ہیں کہ کدھر جائیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ہے نا، ایک سال پہلے آپ ذہن میں لے لیجئے کہ طرح طرح کے جو ہے فون آ رہے تھے، اس کو ختم کر دیں، تشیع ختم ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن آج ان کو سمجھ میں آیا کہ جتنی کوششیں ہمارے آباء و اجداد نے کی تھیں وہ خود تو مٹ گئے، تو یہ کیا مٹا پائیں گے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، تو یہ تشیع یعنی واقعاً جو میں نے عرض کیا نا کہ شجرہ طیبہ ہے، کہ جس کی جڑ اور جس کی اصل زمین کی تہ بتہ چلے جائیں نہیں ملنے والی ہے، کہ کہاں سے یہ وجود میں آئی اور کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جملہ حوالے کروں، کہاں تک پھیلی ہوئی ہے شجرہ طیبہ کی جڑیں یہ نہیں معلوم۔ آپ جو ہے دنیا کے کسی کونے میں جائیں، ہر جگہ یا حسین کی صدا بلند کر کے حسینی بتا رہے ہیں کہ نہ حسینیوں کو کوئی ختم کر پایا ہے نہ دبا پایا ہے۔ یہ آج آپ لوگ جو ہے جلوس ادائے سید الشہداء، جو عاشور کا جلوس کہا جاتا ہے، نیو یارک کی منہیٹن روڈ پہ آپ حضرات ہو کر آئیں، وہ دیکھا، یہ ثبوت فراہم کیا کہ دنیا کتنوں چاہے کہ ہم حسین کے چاہنے والوں کو ختم کر دیں، لیکن حسین والے اپنی بیداری کا ثبوت فراہم کر کے بتاتے ہیں کہ حسین کو اور حسین والوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس عزاداری اور اس حسین کے ماننے والوں کا وارث پردے غیب میں موجود ہے، وہ اسباب مہیا کرتا ہے۔
صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور امام خود فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، اگر ایک لمحے کے لیے نگاہ کرم ہماری تمہارے اوپر سے ہٹ جائے تو یہ دشمن تم کو اس طریقے سے کھا جائیں گے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام زمان کی حدیث، امام کی عنایت ہے۔ اور اگر واقعاً ہم اپنے کو، جو امام فرماتے ہیں کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو، اگر اس قول پہ ہم پوری طریقے سے عمل کرنے لگیں تو امام کی عنایت اور زیادہ ہونے لگے گی۔ اور جب امام کی عنایت اور زیادہ ہونے لگے گی تو پوری دنیا پر ہم جو ہے تشیع کو پہنچا سکتے ہیں، اور تشیع کے پیغام کو جو ہے پوری دنیا تک ہم پہنچانے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ امامت اسی لیے بہت مہم ہے کہ امامت کو پہچانے، اور عزاداروں کے درمیان، عزاداری کے درمیان طرح طرح کے جو ہے خرافات اور طرح طرح کے شبہے وجود میں لا کر کہ بہرحال یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ چیزیں ایڈ کر دی جائے، وہ چیزیں ایڈ کر دی جائیں، اور عزاداری کو جو ہے مکس کرنے کی بہت سی چیزوں میں جو دشمنان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ ان کے درمیان جو سینٹرلائزیشن ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ جو مرکزیت ہے اس مرکزیت پر دشمن جو ہے حملہ آور ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ جو میں نے آج پھر بھی واقعاً وہ جو کوشچن آنسر کا بخش ہوتا ہے، سیشن ہوتا ہے، بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہے اس وقت آئیں تو ہمارے برادر فرحان صاحب کے ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جوابات جو ہم بہرحال اپنے علم کے مطابق دیتے ہیں، امام کی عنایت ہوتی ہے اور بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے میں مجلس میں بھی جو ریپیٹ کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والے اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ جو ہے یہ بچے پوچھتے ہیں کہ یہ رونے کا طرز اور لوگ نہیں دکھتے ہیں، اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ لوگ آتے ہیں، یہ تو اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دنیا کتنوں ریسرچ و تحقیق کر لے، کتنوں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے، لیکن اسی دنیا میں رہے گی۔ توجہ ہے گرامی، اس دنیا سے آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ لیکن شیعت احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم کم ہیں، ہم شیعہ ایز شیعہ کسی سے کم نہیں ہیں، اس لیے کہ دنیا کے پاس جتنی بھی چیزیں ہو جائیں اسی دنیا کی ہوں گی، لیکن جو شیعت کے پاس ہے وہ دنیا سے اوپر کی چیزیں ہیں، اسے وحی الہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا علی، توجہ فرمائیے۔ اس لیے امامت کو جو ہے ہم سمجھیں، اور آج جو امام ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے اوپر اللہ وحی کو نازل کرتا ہے، اور وحی دوسرے معنی میں الہام کی صورت میں امام کنیکٹڈ ہیں، نائب امام جو ہمارے درمیان ہیں وہ اپنے ہمارے زمانے کے امام سے کنیکٹڈ ہیں۔ جو مومنین ہیں، مومنین میں سے بعض لوگ جو ہے امام سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ انسان 5 سینسز ہیں ہمارے پاس، ہے نا، لیکن اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری روح کامیاب ہوگی۔ جو 5 سینسز ہیں اس کے ذریعے ہم پتہ لگائیں گے کوئی گرمی، ٹھنڈک اور ذائقہ اور بدبو اور خوشبو، اور دیکھیں آنکھ سے کہ مثلا اندھیرا ہے یا اجالا ہے، جو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں۔ لیکن دنیا اگر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے، گاڑی بنا رہی ہے، یہ ایروپلین بنا رہی ہے، تمام تر چیزیں بنا رہی ہیں، لیکن یہ سب ساری چیزیں جو ہے دنیا کے ہی وہ جو 5 سینسز ہیں انہی میں محدود ہو کر بنا رہی ہے۔ لیکن جو علی والے ہیں، جو علی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مدد لے کر ہم دنیا کے اوپر غلبہ کر سکتے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی، ایک میں بہت ہی ولائی جملہ آپ کی خدمت میں، شہید بزرگوار جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی نظام مقدس کے لیے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب دشمن کے
ایروپلین کو اتارا گیا تو کہا گیا کہ یہ جمہوریہ اسلامی نہیں اتار سکتا ہے، لیکن جب اتارا کہا ہم ہی نے اتارا ہے۔ ان کا ایک جملہ حوالے کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ امام کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے امام کے عشق میں ڈوب کر ایسے ایسے جملات کہتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کون اتار سکتا ہے، کون اتار سکتا ہے، یہ ڈرون جمہوریہ اسلامی نہیں اتار سکتا، کسی نے اور اتارا ہے۔ کہا ہم ہی نے اتارا ہے۔ ابھی کیا ہے، یہ تو شروعات ہے، ہم ہی نے اتارا ہے۔ اس لیے ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا تھا۔ ہم تو آسمان پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، وہ ایسے لوگوں نے اپنے کو دیندار بنا کے مقدسات کے اوپر عمل کر کے، اور واقعی یہی عزاداری سید الشہداء میں چل کر اور امامت کے کانسیپٹ کو کلیئر کر کے کہ امامت سے ہم ہٹیں گے نہیں۔ جو بھی امامت کا وارث آج ہے اور جس کے ارد گرد ہمیں رہنا ہے، اور وہ یہ اس کشتی نجات تشیع کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ رہ کر ہم جو ہے اپنی نجات کا سامان فراہم کریں گے۔ تب یہ ہو سکا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ پوری دنیا حیرت میں ہے، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں نے مومنانہ زندگی گزار کر امامت کے محور میں رہ کر اور دین پر سختی سے عمل کر کے انہوں نے اپنے کو اللہ اور امام کے حوالے کر دیا ہے۔ جب انسان نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا، امام کے حوالے کر دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ انسان بندہ ہو جائے، ہم خدائی کرنا جانتے ہیں۔ انسان کو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بندے ہو جائیں اللہ سے، اللہ کے قوانین جو ہیں اس پہ عمل کریں، پھر اللہ جو ہے خود بخود خدائی کرنا جانتا ہے۔ کیسے خدائی کرنا ہے، کہاں سے ہمیں جو ہے تمہیں نجات دینی ہے، کہاں سے فتح دینی ہے، کہاں سے کامرانی دینی ہے۔ یہ امامت کا جو ہے سرچشمہ ہے کہ جس سرچشمے سے ہم جو ہے متصل ہیں۔ الحمدللہ، خدا سے یہی دعا کرتے رہیں کہ جس وے پر ہیں، جس سرچشمے پر ہیں، اللہ اسی پر قائم و دائم رکھے، ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ بہرحال اور دیگر جو مراکز دینی ہیں اس جگہ اور جگہوں پر، وہاں پر یہ چیزیں آپ کو جو ہے نہ سننے کو ملیں گی، اور نہ عالم کو اتھارٹی ہوتی ہے، فریڈم ہوتا ہے کہ یہ سب بیان کر سکے۔ لیکن جب حقائق انسان کے سامنے آتے ہیں نا، تب انسان جو ہے افتخار سے سر کو اٹھا کے چلتا ہے۔ آج ہم لوگ نیو یارک کی سڑکوں پر جب جلوس میں گئے تو ہمارے برادر نے یہی جملہ کہا کہ آج ہمیں جو ہے دبنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم چھپیں، ہم اپنے کو دبائیں، ہم اپنے کو چھپائیں، نہیں، سر اٹھا کر کہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے ماننے والے نے اپنا سر تو دے دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ اور ہم بھی وہی ہیں، توجہ فرمائی آپ نے، ہم بھی وہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ظہور کے قریب جا رہا ہے۔ اب اپنے کو ہم آمادہ کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب امامت کا سلسلہ غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اور غیبت کبریٰ میں ائمہ جو دین کو بخوبی طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں، یہ سب دشمن کی سازشیں ہیں کہ مراجع کرام کے خلاف اور تمام تر چیزیں، یہ سب بیوقوف بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور بنے بھی ہوئے ہیں کچھ لوگ انجانے سے، کچھ لوگ پیسے کی جو ہے لالچ میں۔ خدا انشاءاللہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے بہرحال خدا ان سب کی ہدایت فرمائے، اور لائق ہدایت نہ ہو تو خدا جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہے وہ کرے۔ دیکھیے انسان اپنی انفارمیشن اور علم کے مطابق آگے بڑھتا ہے، اسی لیے انسان کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس مرکز اور سینٹر کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ ایجوکیشنل سینٹر ہے۔ اور جگہوں کی جگہ جو ہے، اور جگہوں کو 10 دن 15 دن اکٹھا ہوئے عزاداری کر لیا، صرف عزاداری کرتے جائیں۔ عزاداری کا جو مقصد ہے اس پہ جو ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے، لہذا یہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان متوجہ ہو۔ اور بہرحال آپ حضرات کے
جو ہے تعاون کی ضرورت ہے اس سینٹر کو، تاکہ انشاءاللہ جو میں نے شب جمعہ دعا کیا تھا کہ اللہ اس بلڈنگ کو اس آرگنائزیشن کے حوالے کر دے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا انشاءاللہ کرے گا۔ خدا آپ حضرات کے دلوں میں یا کوئی ایسے اسباب مہیا کرے کہ یہ آرگنائزیشن کے حوالے ہو جائے، تاکہ جس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور مضبوطی سے انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ یقین جانیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جو تم نے خرچ کر دیا ہماری راہ میں وہ محفوظ ہو گیا، اور جو تم نے اپنے لیے اور اپنے والوں کے لیے خرچ کیا وہ خرچ ہو گیا۔ عند اللہ باق وما ينفد الا عند اللہ باق، جو تم نے خرچ کر دیا اپنے لیے، انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے، وہ خرچ ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ خرچ نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہے، اس دنیا میں کئی گنا آپ کو عطا کرے گا۔ تو اگر اس کے دین کے راستے میں جو آپ خرچ کریں گے وہ اللہ جو ہے آپ کو، اور یہ امامت کا سلسلہ جو ہے امامت کے لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جو کچھ جن کے پاس تھا سب کچھ امامت کے لیے خرچ کر دیا۔ یہ کربلا کی داستان کیا ہے؟ امامت کے ہی ارد گرد سب جو ہے موجود رہے، امامت کے پروانے شمع امامت جو تھے وہ امامت کے ارد گرد رہے، اور الحمدللہ آج اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ اس امامت کے موضوع کو سمجھیں کہ وہ امام معصوم جو کربلا میں تھے ان کے ارد گرد تمام جو پروانے تھے وہ کس طریقے سے اپنے کو امامت کے اوپر قربان کر کے آج تک باقی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ 72 شہداء جو ہیں اور یا 100 یا 72 جتنی بھی تعداد کے اختلاف، سب نے امامت کے اوپر اپنے کو قربان کر دیا، اور جب امامت پہ قربان کر دیا تو امام کی وجہ سے آج وہ سب باقی ہیں۔ جو بھی کربلا میں زیارت کے لیے جاتا ہے وہ تمام ان شہداء کی زیارت پڑھتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے کو امامت کے لیے قربان کر دیا۔ اور آپ یہ بہت لمحے فکریہ سمجھنے کی چیزیں، تو ہم بھی اپنے کو جو ہے امامت کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ جذبہ شہادت سے پہلے جذبہ خرچ ہم جو ہے، اور جذبہ تمام وقت کو دینے کے جذبہ، پیسے کو خرچ کرنے کا اس راہ میں دین کی ہم اپنے دل میں اپنے وجود میں لائیں، تب ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک کربلا والے پہنچے تھے۔ تو جو فرمائے یہ کربلا کا درس ہی یہی ہے کہ ہم کہاں پہنچیں، کس جگہ پہنچیں، اور اگر ان مجالس کے ذریعے ہم وہاں پہنچ گئے جہاں پر اصحاب با وفائے امام حسین السلام تھے تو ان مجلس کا ہدف اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج کے امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ آج کے امام یہی چاہ رہے ہیں کہ پہلے انسان، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب امام بزرگ امام کبیر سے پوچھا گیا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، واضح طور پہ میں نام لے لوں، ان سے پوچھا گیا کہ آقا انقلاب کیسے وجود میں آئے گا؟ انہوں نے کہا جب تک انسان اپنے اندر انقلاب نہیں لائے گا باہر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ تو اپنے کو تبدیل کرنا ہوگا کہ دین جن چیزوں کو حرام کر رہا ہے اسے ہمیں روکنا ہوگا، جن چیزوں کو واجب کر رہا ہے اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ تب جب ہم تبدیل ہو جائیں گے تو خود بخود معاشرے کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں لمحہ فکریہ، دشمن جو ہے صرف فیملی کو ٹارگٹ کیوں بنائے ہوئے ہے، اور فیملی ٹوٹتی بھی ہیں بہت زیادہ، پوری دنیا میں، خالی یہی نہیں، ہر جگہ حالات خراب ہیں۔ دشمن کی یہ پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے خلاف جو ہے ہم در حسین سے متمسک ہو کر، اس سفینہ حسین میں سوار ہو کر ہم اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کشتی میں سوار کر کے امام حسین السلام کے حوالے کر کے ہم انہیں محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان کے جو دشمن کی سازش ہے اس کی سازش پہ پانی پھیرنے والا یہی امامت کا عقیدہ ہے۔ اسی امامت کے عقیدے کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو خود بخود ساری چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جاتی رہیں گی۔ کل میں نے جو عرض کیا تھا اپنے موضوع پہ
کہ امامت کتنی اہم ہے کہ اتنے امتحانات لینے کے بعد اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ بہت سے برادران علماء اہل سنت نے، برادران نہیں علماء اہل سنت نے کہا کہ اللہ نے جو یہاں پر کہا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، یہ امام سے مراد وہی نبوت کا عہدہ دینا تھا، وہی نبوت کا عہدہ دینا تھا۔ یہ اعتراض واضح طور پر نبوت کا عہدہ، بھائی نبوت کا عہدہ جب دینا تھا تو امتحانات کیوں لیا اللہ نے؟ اس سے پہلے اور نبیوں کا تو امتحان نہیں لیا، صرف اسی نبی کا کیوں امتحان لینا تھا؟ یا اور کسی نبی کو امام بنانا ہوتا تو اور نبی کو نبی کہا اور جناب ابراہیم کو امام کیوں کہا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور نبی کو تو نبی کہا لیکن جناب ابراہیم کو کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو یہ بات جو ہے واضح نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان علوم آل محمد اس جگہ سے لے گا کہ جہاں سے کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم حاصل کرو، اگر نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے کون مراد ہیں؟ اہل ذکر سے وہ مراد ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کو اللہ جو یاد آئے گا جن کو دیکھ کر، جن کو لوگوں نے خلافت اور خلیفہ بنا دیا، اگر ان کو دیکھیں گے تو دنیا کی پسترین چیز یاد آئے گی، لیکن جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کو جب دیکھیں گے تو خدا یاد آئے گا۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرمائیں، ان کو جب دیکھیں گے تو جو ہے زمین کی پسترین چیز، ایک صاحب تھے انہوں نے جو ہے بہرحال واقعہ ہے لکھا ہوا ہے، ایک جو نجس العین جانور ہے ڈاگ، وہ جا رہا تھا، کسی بچے نے کہا کہ فلاں کی طرح ہیں، نام بہرحال میں ممبر پہ نہیں لیتا ہوں چونکہ یہ ممبر مقدس جگہ ہے نا، اور وہ لوگ نجس العین سے بھی نجس العین، ان کا نام لینا یہاں سے مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ خوب کہا فلاں یعنی اول دوم سوم کی طرح یہ جو ہے جو نجس العین جانور ہے وہ جا رہا ہے۔ اب دوسرے دن خواب میں انہوں نے دیکھا کہ محشر بپا ہے، اور محشر بپا ہے وہ جو نجس العین جانور ہے وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے، اللہ میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا کہ اس بچے نے میری تشبیہ ان دونوں تینوں سے دیا، یعنی اس کو بھی برداشت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کی طرح ہوں۔ اب یہ یعنی حقیقت ہے، نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، قرآن نے خود کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ انعام کی طرح ہیں بلکہ انعام سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اہل بیت، انسان ذاتی طور پہ کچھ نہیں ہے، انسان جب تک در اہل بیت سے متمسک نہیں رہے گا اس وقت اس کی قدر و منزلت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو میں نے شروع کیا آپ کی خدمت میں کہ جب انسان اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ، کیوں اللہ کہا گیا فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ کہا ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اور جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہی اہل ذکر ہیں۔ اسی لیے حدیث قصہ کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ زمین پر محمد کو دیکھو، محمود کو پہچانو، علی کو دیکھو، اعلیٰ کو پہچانو، فاطمہ کو دیکھو، فاطر السماوات والارض کو پہچانو، حسن کو دیکھو، محسن کو پہچانو، حسین کو دیکھو، قدیم الاحسان کو پہچانو۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
ماشاءاللہ کیا کہنے، یہ تربیت ہو رہی ہے فرش ادائے سید الشہداء پر. ہمارے برادر نے اور ہمارے شاہ صاحب نے بھی جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا. اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے اکثر و بیشتر، جب میں خود بھی یعنی انگلش پہ کام کر رہا ہوں، انگلش میں اسپیچ دے بھی سکتا ہوں، لیکن میں کبھی مخالفت نہیں کرتا انگلش اسپیچ نہ ہو. لیکن ہمارے حسن بھائی موجود ہیں، بہرحال یہ بڑے نیک کام انجام دیتے ہیں. اور جو میں یہاں پر موجود ہوں، کل بھی میں نے نماز بعد کہا تھا کہ انہی کی بدولت ہے. خدا ان کو سلامتی عنایت فرمائے اور ان کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ پورا فرمائے. میں صرف ایک مقصد کو عرض کر رہا ہوں کہ انگلش اسپیچز اپنی جگہ ہے، اسپیکر اچھے ہیں، تمام تر چیزیں ہیں، ہونا بھی چاہیے، نیڈ آف آورس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے. لیکن بر صغیر کی مجالس کی جو افادیت ہے، وہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، افادیت یہ ہے کہ جو دل میں علی کی ولایت ہے، اس کا جذبہ جو ہے، اس کا اظہار کیسے لوگ کریں گے؟ اس کا اظہار کبھی نعرہ حیدری کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی نعرہ تکبیر کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی نعرہ رسالت کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی سبحان اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. اور جملہ بدل کے کہوں کہ انسان بر صغیر کی مجالس کی افادیت اگر دیکھنا چاہتا ہے تو بیک وقت انسان ذاکر بھی ہوتا ہے، سامع بھی ہوتا ہے. توجہ فرمائیے، یعنی بیک وقت ایک جگہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ ذاکر ہوئے، ہم اس وقت سامع ہو گئے. اور جب ہم بیان کر رہے ہیں تو آپ جو ہے سامع ہو گئے، ہم ذاکر ہو گئے. یہ بہرحال بزرگوں کا طریقہ ہے، طرز ہے، انہوں نے بنایا ہے. اور کہیں آپ جو ہے یہ طرز نہیں دیکھیں گے. یہ الحمدللہ اس کو جو ہے باقی رکھنے والوں کو اللہ باقی رکھے. اور یہ طرز جو ہے، یہ طرز اپنی ولایت جو دل میں ہے اس کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور یہ طریقہ جو ہے بہرحال جو ایجاد شدہ ہے، اس کو بہرحال آپ لوگ باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ خدا اس میں ہم سب کو کامیابی عنایت فرمائے ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول. خوب. پہلے سال جب میں نے اشرا پڑھا تھا تو ایک صاحب تھے، خالی نعرہ حیدری لگا رہے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کامل کر دیجئے، جیسے ہمارا کلمہ یاد ہوگا آپ کو برادر فرحان. تو میں نے کہا تھا کہ کامل کلمہ پڑھیے تو سے جو ہے کامل بھی ہو گیا. تو یہی فرش ادا بہرحال ایک درسگاہ ہے ہماری، کہ یہیں سے سیکھنے کو ملتا ہے اور دوسروں کو سکھانے کا بھی جو ہے اسباب مہیا ہوتے ہیں. خوب. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جو جناب ابراہیم ہے وہ نبوت کا درجہ دینا تھا. اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا جو ہے امام بنا رہے ہیں، تو یہاں مراد ہے نبی. اب میں اصول کافی جو تشیع کی 4 کتابیں ہیں ان میں سے اساسی کتاب جو ہے وہ ایک اصول کافی ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے. اس میں بہت ہی حدیثیں، بہت اہم حدیثیں ہیں. اس کی ایک حدیث کے ذریعے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اللہ نے جو یہاں پر جناب ابراہیم کو تمام امتحانات لینے کے بعد، کل کی مجلس صاحب کے ذہن میں آگے میں بڑھ رہا ہوں کہ کلمات سے کیا مراد ہیں، فَأَتَمَّهُنَّ سے کیا مراد ہیں، تمام کب ہوئے. اس کے بعد اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جب لوگوں کا امام بنا رہا ہوں یعنی وہ حدیث میں ازرو پڑھوں تاکہ جو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے زبان اقدس سے جو جملات نکلے ہوئے ہیں اس کا ایک اثر ہی الگ ہوتا ہے. اگر میں حفظ سے پڑھ دوں یا ترجمہ پیش کر دوں تو وہ اثر نہیں آئے گا. لیکن جو اہل بیت علیہم السلام کے کلمات ہیں ان کلمات کو جب میں آپ کے حوالے کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ ان زید الشحام راوی ہیں، سمعت ابا عبداللہ، چھٹے امام سے میں نے سنا. کیا سنا؟ ان اللہ تبارک و تعالی واتخذ ابراہیم، اللہ نے جناب ابراہیم کو اخذ کیا، چنا. کیا چنا؟ عبدن قبل ان یتخذ نبیا. اللہ نے جناب ابراہیم کو سب سے پہلے بندہ بنایا قبل اس کے کہ ان کو نبی بنائے. ان اللہ اتخذہ ان یتخذ نبیا، قبل اس کے کہ ان کو خلیل بنائے، خلیل سے پہلے ان کو نبی بنایا. اب یہ درجہ بدرجہ آپ دیکھیے، یعنی سب سے پہلے بندہ بنایا، بندہ بنانے کے بعد نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد خلیل بنایا. قبل ان یتخذ خلیلا ان اللہ اتخذہ
خلیلاً قبل ان یتخذہ اماما، ان کو خلیل بنایا قبل اس کے کہ ان کو امام بنانا تھا. یعنی 3 درجات اللہ نے عطا کیے. پہلے بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، پھر خلیل بنایا. خلیل مطلب دوست بنایا. یعنی اللہ کا کوئی دوست ہو جائے تو یہ کتنی عظیم بات ہے. جب اللہ کا دوست ہو گیا کوئی، یعنی جناب ابراہیم جب اللہ کے دوست ہو گئے، تب اللہ نے کہا، یعنی نبی پہلے بنے، پہلے عبد بنے، بندے بنے، بندے بننے کے بعد کیا بنے؟ نبی بنے، نبی بننے کے بعد خلیل بنے، خلیل بننے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یعنی 3 اسٹیپ کامل کرنے کے بعد چوتھے اسٹیپ پہ امامت کا درجہ جناب ابراہیم کو عطا کیا. اسی لیے عزیزان گرامی اکثر و بیشتر آپ بعد وفات رسول اللہ سنتے رہتے ہیں، جب خطبہ دینے کے لیے مولا کائنات مسجد میں آئے تو لوگوں نے سوچا آج مولا علی علیہ السلام کی ہم انسلٹ کر دیں گے، چونکہ مولا علی علیہ السلام پہلے پر پہلا بیٹھا، دوسرے پر دوسرا بیٹھا، تیسرا بیٹھا، اب جو چوتھا ہے وہ تو رسول اللہ کا ہے، وہاں تو جائیں گے نہیں مولا علی، اب کہاں بیٹھیں گے؟ اب لوگوں نے دیکھا مسجد میں مولا علی علیہ السلام وارد ہوئے، پہلے پر قدم رکھا، بتایا پہلا بھی باطل ہے، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، کہا دوسرا بھی باطل ہے، تیسرے پہ قدم رکھا، کہا تیسرا بھی باطل ہے، چوتھے عرشے پہ جا کے بیٹھ کے بتایا یہ نبی کی جگہ ہے، ولی ہی بیٹھ سکتا ہے. یا علی یا علی یا علی. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کی جگہ آپ بیٹھ گئے. علی نے کہا رسول اللہ کی جگہ اور کون لیاقت رکھتا ہے بیٹھنے کی؟ ان لوگوں نے خود ہی نہیں لائق سمجھا کہ رسول اللہ کی جگہ بیٹھیں، ان کی جگہ صرف اور صرف بیٹھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. جملہ حوالے کر رہا ہوں فضائل کا، آپ حضرات محدود ہوں گے، کہ وہ بیٹھ سکتا ہے عزیزان گرامی کہ جو ایک چادر کے پس ہو، پیچھے ہو تو رات بھر دشمن سمجھے، علی کو نبی سمجھے. یعنی ایک چادر کا صرف وقفہ ہو جائے اور ایک چادر کے نیچے علی سو رہے ہوں تو شب ہجرت رات بھر لوگوں نے ایک مرتبہ شبہ کسی نے کیا ہو. ایک بہرحال بہت ہی عظیم عالم ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کتنے لوگ تھے؟ 40 لوگ تھے، ہے نا؟ 40 لوگ تھے، 80 آنکھیں دیکھتی رہیں کہ رسول سو رہے ہیں، لیکن سو رہے تھے علی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی 80 آنکھیں آپ نے کہیں، اس میں ایک بھی نہیں اندھا تھا، سب جو ہے مثلا دیکھ رہے تھے، لیکن بہرحال ایک مزاحیہ اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 80 آنکھیں دیکھ رہی تھی، لیکن 80 میں کسی کو یہ شک نہیں ہوا کہ یہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. رات بھر انتظار کرتے رہے. جب علی اٹھے تو جو ہے پوچھا کہ نبی کہاں گئے؟ تو کہا ہمارے حوالے کر کے گئے تھے جو ہم سے پوچھ رہے ہو. یہ پورے واقعہ یعنی ایسے کو ولی ہم نے مانا ہے، ایسے کو ہم نے امام مانا ہے کہ جو واقعاً ہو بہو رسول اللہ کے جیسا ہے اور کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. خوب، یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس کے بعد جو آیت بڑھتی ہے کہتی ہے کہ جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں بھی یہ عہدہ ڈال دے. اب جناب ابراہیم کی ذریت یعنی ان کے بعد جتنے لوگ آنے والے ہیں سب جناب ابراہیم کی ذریت میں ہیں. یعنی بنو امیہ بھی جناب ابراہیم کی ذریت میں ہیں، بنو عباس بھی جناب ابراہیم کی ذریت میں ہیں، ہے نا؟ اکثر و بیشتر آپ لان کرتے ہیں زیارت عاشورہ میں آل زیاد، ابن زیاد کے اوپر لان، اور آل مروان، آل ابو سفیان، اور تمام تر آل پر لعنت ہو. تو لعنت جو ہے وہ مصداق ڈھونڈتی ہے، یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اکثر و بیشتر میں ایک جو ہے اصلاحیہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ لعنت پانی کے مانند ہے. لعنت آپ کریے، وہ جو مصداق ہوگا وہاں لعنت چلی جائے گی، اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود پہنچ جائے گی.
لعنت جو ہے، لعنت کرنا، بہرحال یہ عقیدہ تشیع کا ایک واضح عقیدہ ہے کہ لعنت کرنا چاہیے، لیکن لعنت کرنے میں مصلحت ہے کہ بہرحال آپ نام لے کر لعنت کریے، دشمنان اہل بیت پر لعنت کریے، لیکن اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں کہ لعن کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ ہم جن پر لعنت کر رہے ہیں، یعنی اگر جھوٹوں پر آپ لعنت کر رہے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم تو نہیں جھوٹے ہیں، وہ لعنت مڑ کر ہماری طرف آ جائے گی۔ اگر ہم غاصبین پر لعنت کر رہے ہیں تو اگر ہم غاصبین میں ہیں تو وہ لعنت ان پر، جیسے غاصبان باغ فدق پر لعنت ہے تو انہوں نے غصب کیا، لیکن اگر ہم خود غاصب ہیں کس کے؟ امام معصوم کے حق کے، سادات اکرام کے حق کے، اگر ہم خود غاصب ہیں تو لعنت پلٹ کر ہماری طرف آئے گی، وہ ان کی طرف نہیں جائے گی۔ تو یہ لعنت جو ہے کیا مصداق ڈھونڈتی ہے، اگر وہ مصداق جو بھی ہوگا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر ہم جو ہے ایک توضیح اور دیتے ہیں کہ تولا اور تبرہ کی ڈیفینیشن آپ جو ہے تنزیل المکاتب کی جو کتاب ہے اس میں پڑھیں گے کہ تولا کے معنی کیا ہیں، تبرہ کے معنی کیا ہیں۔ تولا کرنا بھی ہمارا جو ہے فروع دین میں سے ہیں، اور تبرہ کرنا بھی فروع دین میں سے ہے۔ یعنی تولا کی ڈیفینیشن جو لکھی ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے عمل سے اپنے عمل کو ملانا، اسے کہتے ہیں تولا، اور اہل بیت کے دشمنوں کے عمل سے اپنے عمل کو بچانا، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ اب اگر کسی پر آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور خود ہی ویسے ہیں تو تبرہ اپنے اوپر آئے گی۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور واقعی نہیں اہل بیت علیہ السلام سے عمل کو عمل سے ملانا، اور جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو جو ہے برائی سے اپنے کو روکنا، اسے کہتے ہیں تبرہ۔ اگر تبرہ ہم کر رہے ہیں تو حقیقت میں لا ینالو عہد الظالمین۔ اب اس بحث کو ہم انشاءاللہ کل عرض کریں گے، آج صرف تھوڑی سی توضیح دے دوں کہ قال ومن ذریتی، ہماری ذریت میں سے ہو۔ اللہ نے کہا، اللہ نے نہیں کہا کہ جو اچھے ہوں گے ان کو یہ عہدہ مل جائے گا۔ جواب کیا دیا؟ جواب کیا دیا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی جو بھی ظلم کرنے والا ہوگا اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، اور جو ظلم سے اپنے کو بچائے گا اس تک یہ عہدہ پہنچ جائے گا جو اللہ کا عہدہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ اس آیت کے بخش پر انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے اور ظلم کی کتنے اقسام ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ آج بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ امامت کا عہدہ جو تھا، جو اللہ نے جن لوگوں کو مخصوص طریقے سے سلیکٹ کیا اور منتخب کیا، منتخب کرنے کے بعد یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو جن لوگوں نے، جو میں نے مجلس کے شروع میں کہا کہ امامت کے اوپر اپنے کو قربان کرنے پہ آمادہ ہو گئے، اللہ نے انہیں اتنا عظیم بنا دیا کہ صرف اور صرف مصائب سننے کے لیے یہ جو پیچھے عکس لگا ہوا ہے اس کو خالی ایک مرتبہ دیکھ لیں، بس ایک نظر ڈال دیں اس پر، اور نظر ڈالنے کے بعد آج جس جوان کا مصائب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس جوان کی راہ کربلا میں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں کسی نے کہا یہ لوگ موت پر جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جب امام حسین سلام کی خدمت میں آ کے کہا کہ بابا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو کہا، جناب علی اکبر نے بابا سے پوچھا بابا کیا یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں بیٹا۔ کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین سلام نے کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یعنی حق پر اگر انسان چل رہا ہے تو زندگی موت کا کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین سلام چند جگہوں پر بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب اس جوان کو جنگ کے لیے بھیج رہے تھے میدان میں، کئی مرتبہ جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے واپس کیا ہے، بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، بیٹا میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ تمام طرح طرح کی جو ہے امام ٹال رہے تھے
کہ میرا جوان ابھی مقتل میں نہ جائے، لیکن جب ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے کر آ گئے اور کہا بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، لیکن جب ایک مرتبہ امام حسین السلام نے کہا بیٹا جاؤ خیمے میں الوداع کر کے آ جاؤ اور یہ کہہ کے آؤ کہ اب میں رن میں جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جناب علی اکبر ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور کافی دیر تک جناب علی اکبر باہر نہیں آئے۔ راوی کہتا ہے کہ کافی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان آوازوں کے بیچ میں کئی بیویاں کہہ رہی تھیں کہ اے شبیہ پیغمبر اب تم جا رہے ہو۔ کوئی ایک چھوٹی سی بہن کہہ رہی تھی اے بھیا اکبر ہم نے تو تمہاری شادی کے بڑے ارمان اپنے دل میں رکھے تھے۔ یہ تو کربلا میں بہنیں تھیں کہ جو کہہ رہی تھیں اے بھیا اکبر ہم نے آپ کی شادی کے ارمان دل میں رکھے تھے، لیکن ذرا تصور کریے ایک بہن علی اکبر کی مدینے میں ہے جو علی اکبر کو یاد کر کر کے کہہ رہی ہے اے بھیا آپ نے کہا تھا جب شادی رچاؤ گے تو ہمیں لینے آؤ گے۔ اجرکم اللہ الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام کے۔ عزادارو جناب علی اکبر کو کس طریقے سے امام حسین السلام نے ودا کیا ہے سنیں گے عزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسین السلام جب یہ مطمئن ہو گئے یہ میرا بیٹا اکبر اب اس کا دل سینے میں تنگی کرنے لگا ہے، اب یہ رکنے والا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ امام حسین السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس جوان کو ایسے سجایا جیسے دولہے کو سجایا جاتا ہے، کڑھی الجوان علی اکبر کو ذرا پہنائی، خود پہنائی، تلوار لٹکایا، بیٹا جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ کہا بیٹا ذرا سا رک جاؤ، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہم اشہد ہؤلاء القوم ان برزوا، اے اللہ تو گواہ ہے نا اب اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا، ہم شبیہ پیغمبر کو حسین مقتل میں بھیج رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ اے وہ باپ جو جن کے جوان ہیں، تصور کریں کس دل سے حسین نے اپنے جوان کو گھوڑے پر سوار کر کے مقتل کی طرف بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ خدا حافظ کہا۔ جیسے ہی خدا حافظ کہنا تھا ایک مرتبہ علی اکبر نے آہٹ محسوس کی، پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ ہے، کبھی زمین کربلا پہ گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، یا علی یا علی یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے سے اترے۔ بابا 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 آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر پیچھے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ سنیں گے عزادارو، سنیں گے عزادارو، سنیں گے جناب علی اکبر کو امام حسین السلام نے کہا اے بیٹا تم اگر صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اے بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عزادارو جناب علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے دیکھتے جب محسوس کیا نرغے آدھا میں گر گئے ہیں، 120 ملاعین کو واصل جہنم کیا، اس جوش وغا میں جناب علی اکبر نے جنگ کی، علمان الافیس کی صدائیں بلند ہونے لگیں، یہ حسین کا بیٹا آیا ہے، یہ اکبر آیا ہے، یہ ہم شبیہ پیغمبر۔ بہت سے ملاعین کہنے لگے یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہیں، ان کے خلاف ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن عمر سعد نے ایک مرتبہ کہا اگر جنگ نہیں کرو گے تو تمہیں ہم واصل جہنم کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ مجبور ہو گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب علی اکبر وہ تمام تر واقعات 4 پہلوانوں کے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پہلوان کا جب باپ آیا تو جناب ام لیلہ
کا حال آپ سنیں گے کیا تھا. جناب ام لیلا خیمے کے در پہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی. میں کہوں گا بی بی آپ مقتل کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ کہا میں اس لیے اپنے آقا و مولا حسین کے چہرے کی زیارت کر رہی ہوں کہ جیسے ہی میرے علی اکبر پہ کوئی سخت وقت آئے گا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر خستگی کے آثار نمودار ہونے لگیں گے. ایک مرتبہ جناب ام لیلا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر دیکھا کہ خستگی کے آثار نمودار ہونے لگے. کہا کہ اے ام لیلا خیمے میں جاؤ علی اکبر کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ نامی گرامی پہلوان جناب علی اکبر کے سامنے آ گیا ہے. عزادارو جیسے ہی جناب ام لیلا خیمے میں آئی کہنے لگی یا راد یوسف علی یعقوب، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے. اللہ اکبر. تمام مائیں مصائب کو سن رہی ہیں. ایک ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوئی. علی اکبر نے اس پہلوان کو واصل جہنم کیا. ہانپتے کانپتے جناب علی اکبر دوڑتے ہوئے بابا کی خدمت میں آئے. بابا اگر ایک قطرے آب مل جائے، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ہم ان ملاعین کو بتائیں کہ بنی ہاشم کے جوان کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جس بیٹے نے اپنے باپ سے آج تک کچھ نہ مانگا ہو، جب بھی جناب علی اکبر کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی اپنی پھوپھی سے مانگتے تھے. پہلی مرتبہ اپنے باپ سے وہ بھی پانی مانگ رہے ہیں، لیکن باپ کربلا کے میدان میں پانی ختم ہو چکا ہے. علی اکبر سے کہا ہے بیٹا لو ہماری زبان اپنے منہ میں رکھ لو، شاید تمہیں کچھ افاقہ ہو جائے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنی زبان کو کھینچ کے کہتے ہیں بابا ارے آپ کی زبان میں ہم سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ الزہرا. حسین کی بے کسی کو آپ محسوس کریے. بس عزادارو چند لمحے، چونکہ یہ ایام نہ ہوتے تو پورے مصائب نہ پڑتے. امام حسین علیہ السلام بے کسی کے عالم میں اپنی انگوٹھی دیتے ہیں. اے بیٹا اکبر اپنے دہن میں رکھ لو. انگوٹھی رکھا اور کہا بیٹا جاؤ مقتل میں، نانا رسول اللہ ہو جام کوثر لے کر تمہارے لیے منتظر ہیں. بیٹا سمجھ گیا بابا ہم کو اب میدان میں بھیج رہے ہیں کہ بابا پہ قربان ہو جاؤں. عزادارو کس دل سے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو دوبارہ رخصت کیا. رخصت کرنا تھا کہ ایک مرتبہ چند لمحے بیٹھے تھے امام حسین علیہ السلام کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آواز سنی یا بتاہ علیک من السلام. بابا میرا آخری سلام قبول کریے. آپ کا جوان اب دین سے زمین کی طرف آ رہا ہے. یہ سنت ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک مرتبہ ارے مقتل کی طرف دوڑے یا علی یا علی. کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے کبھی اٹھتے ہیں، صدا دے رہے ہیں یا علی. مجھے نہیں معلوم کہ جناب علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں مولا یا نجف کے علی کو پکار رہے ہیں. عزادارو پرسہ دے لیجئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے جوان کا. عزادارو اب بہت سخت منزل ہے. ایک بوڑھا باپ ہے جو جوان کے کڑیل جوان کے لاشے پہ پہنچا ہے. ابھی لاشا نہیں ہے بلکہ ذرا سا رمق حیات باقی ہے. حسین پہنچے بیٹا سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا برچھی کی انی سینے میں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے آستین کو اوپر کیا اور یا علی کہہ کے ہاتھ کو علی اکبر کے سینے میں ڈالا. سو چاہتے ہیں کہ برچھی کی انی نکالیں. ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا. ارے علی اکبر
بعد علی اکبر میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑنے لگے۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر اس طریقے سے ایڑیاں، جوان کی روح بہت سختی سے نکلتی ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، جوان کو کس طریقے سے، ارے وَذَا خَدٌّ عَلَى خَدٍّ، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا اور کہا بیٹا، یہ کہتے جا رہے تھے امام حسین سلام، ایک مرتبہ محسوس کیا میرا اکبر اس دنیا سے چلا گیا، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمیں کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بوڑھا باپ ارے بے چارگی سے دیکھ رہا ہے ان کا جوان جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ ہچکی لی، یا علی کہا، حسین نے یا علی کہا، جوان نے دم توڑ دیا، یا حسین، یا حسین۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی لاش کو حسین نے اٹھانا چاہا، پوری طاقت اکٹھا کی، چاہتے ہیں خیمے تک پہنچا دے، کچھ دور چلے تھے، طاقت نے جواب دیا، خیمے کی طرف ایک مرتبہ رخ کرتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کی لاش کو ارے خیمے تک لے جاؤ، اس بوڑھے باپ کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے دوڑے، کسی نے ہاتھ کو پکڑا، کسی نے پیر کو پکڑا، کسی نے سر کو سنبھالا، عزادارو یہ میت ارے خیمے تک آ تو گئی، بس عزادارو ایک لمحہ آپ تصور کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں پسے پردہ مصائب کو سن رہی ہیں، اگر یہاں ماں بہنیں نہ ہوتی اور یہ مجلس سننا رہی ہوتی تو میں شاید جناب ام لیلہ کے مصائب کو نہ پڑھتا۔ جناب علی اکبر کو امام حسین سلام بچوں کے سہارے لے آئے اور لا کر کہا، اے بیبیو، اے ام لیلہ تمہارا اکبر آ گیا۔ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، زینب نے جیسے سنا میرا اکبر آ گیا، ایک مرتبہ دوڑی اپنے کو لاش پہ گرا دیا، آئے میری کمائی لٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو بڑی قیامت کی شبیں ہیں یہ، اس میں بی بی کو جتنا پرسہ دینا ہو دے لیجئے، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ اجرکم الزہرا۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ کو آواز دیا، نہیں آئی ام لیلہ، دوسری مرتبہ آواز دیا، نہیں آئی، تیسری مرتبہ آواز دیا، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بھابھی کو جب بھی میرا بھیا آواز دیتا تھا قبل اس کے کی آواز پہنچے میری بھابھی فوراً دوڑ کے آتی تھی، یہ کیا بات ہے؟ اے فضا جا کے دیکھو جناب ام لیلہ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ عزادارو تصور کیجئے گا، آپ نے ابھی تک سنا نا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب ماں کی حالت سنیے، جناب فضا جاتی ہے خیمے میں، دیکھتی ہے جناب ام لیلہ کبھی خیمے کے اس پردے پہ ہاتھ مارتی ہیں، کبھی اس پردے پہ ہاتھ مارتی ہیں، جناب فضا کہتی ہیں اے بی بی آپ کو آقا حسین بلا رہے ہیں، اکبر آ گئے۔ جناب ام لیلہ ارے میری کیا اوقات، وقت کا امام مجھے بلائے، ہم لبیک نہ گئے، بہت دیر سے ہم در خیمہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے در خیمہ نہیں دکھ رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی میرے اکبر کے جانے سے چلی گئی۔ یا حسین، یا حسین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سب مل کے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ گیا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ اللهم عجل لوليك الفرج۔ خدایا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ حسین کے اس کڑی الجوان اکبر کا واسطہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ ان کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔